Please take note that the programs and other transmissions aired on Madani channel may contain clips of various occasions and audible editing. The intention of a mu'min, true believer, is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بیانات اتاریہ حصہ دوم میرے ہاتھ میں ہے. اس میں میرے شیخ طریقت کے 12 تحریری بیانات ہیں. ان میں سے ایک گانوں کے 35 کفری اشعار. اس میں جو درود پاک کی فضیلت فردوس الاخبار حدیث نمبر 8210 کے حوالے سے لکھی ہے وہ سنیے. سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی قیامت کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کتاب اللہ کی باتیں سلسلے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. یہ سلسلہ قرآنی معلومات سے مالا مال ہے. اس سے پہلے کہ آپ کو آج کا عنوان اور اس کے تحت مدنی پھول عرض کیے جائیں، آئیے پہلے ہم اچھی نیتیں کرتے ہیں. دین اسلام میں اچھی نیت کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے. اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہی نیت کے متعلق ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. المعجم الکبیر میں محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان یوں لکھا ہے: نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. چند روز کے عمل سے جنت نہیں ملے گی، جنت تو اچھی نیت سے حاصل ہوگی. یہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کا ارشاد ہے. تو ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرتے رہنا چاہیے.
سلسلے میں شرکت کرنے کی اچھی اچھی نیتیں کر لیں. سب سے اہم اور بنیادی نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا. کہ میں کیوں شامل ہوں؟ اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. میں کس لیے اس سلسلے میں حاضر ہوں؟ اس لیے کہ مجھے ثواب ملے. تو یہ بنیادی نیت کر لیجئے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اچھی اچھی نیتیں جب کریں تو انشاءاللہ کہنا چاہیے. تو آپ یہ نیت کر لیجئے کہ ہر اچھی نیت کرتے وقت انشاءاللہ کہوں گا. کس نیت سے؟ کہ انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے. کسی کام کا عزم کرتے وقت انبیاء کہتے تھے انشاءاللہ عز وجل، یعنی اگر اللہ عز وجل نے چاہا. میں نیت کرتا ہوں اللہ نے چاہا تو کام پورا ہوگا. موقع کی مناسبت سے عز وجل کہوں گا، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا نام آئے گا تو جل جلالہ یا عز وجل کہوں گا. کہیے انشاءاللہ. پیارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام آئے گا تو کیا کریں گے؟ درود پاک پڑھیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور کسی صحابی کا ذکر آیا تو رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے. بغور سنیں گے. علم دین کی تعظیم کی خاطر دو زانوں بیٹھ کر سنوں گا. الحمدللہ میں بھی دو زانوں ہوں. اللہ نے چاہا تو آخر تک دو زانوں رہوں گا. جس طرح نماز میں اتحیات پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں اس طرح بادب بہانا سی. جتنا ادب کریں گے انشاءاللہ اتنا بہتر ہوگا. جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. بعض کو عذر ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو جتنی دیر تک بیٹھ سکتے ہیں اتنی دیر تو بیٹھے نا بھائی. ناتوانو کچھ تو ہمت کیجیے. اہم مدنی پھول لکھوں گا، یہ نیت بھی کر لیجیے. اور جن کے پاس لکھنے کا سامان ہے ان کی نیت درست، یعنی کہ وہ ویلڈ سمجھی جائے گی. اب نیت کر رہے ہیں، قلم تو ہے نہیں، کاغذ تو ہے نہیں، پھر نیت کرنے کا موقع نہیں ہے نا. جب صلو علی الحبیب کہا گیا تو نمایاں آواز سے جواب دوں گا، یہ نیت بھی کر لیجیے. جو حاضرین ہیں یہ اس نیت میں یہ بھی شامل کر سکتے ہیں کہ کہنے والے کی دلجوئی، مسلمان کا دل خوش کرنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین جب رپلائی دیں گے میں نہیں سنوں گا، ظاہر ہے جب سلسلہ چلے گا تو وہ جب بلند آواز سے کہیں گے تو انشاءاللہ اطراف کی اشیاء جو ہیں ان کے درود پڑھنے پر گواہ ہو جائیں گے. جو حاضرین پڑھیں گے ان پر بھی گواہی ہوگی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک نیت اور کر لیجئے کہ سلسلے کے دوران جو قرآنی آیات پڑھی جائیں گی، ترجمہ پڑھا جائے گا تو انتہائی توجہ کے ساتھ رحمت الہی کی امید پر سنوں گا. امثال قرآنی اس سلسلے میں کافی عرصے سے الحمدللہ اس کا بیان چل رہا ہے، مہینوں سے چل رہا ہے. اور آج اس سلسلے کا آخری سلسلہ ہے امثال قرآنی کا. کتاب اللہ کی باتیں انشاءاللہ چلتا رہے گا. تو آج کا موضوع ہے مشرکین کے لیے غلام کی مثال. اللہ تبارک و تعالی ہر شرک سے پاک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی تفہیم کے لیے، عبرت کے لیے، سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں. مثالیں کیوں دی ہیں؟ کہ قرآن پاک عربی میں نازل ہوا اور عربوں کی عادت یہ تھی کہ وہ بات کرتے تو مثالیں دیا کرتے تھے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی. اپنے محبوب کے لیے نہیں، اپنے محبوب کے غلاموں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے. کیونکہ اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سیکھے سکھائے تشریف لائے. ان کو مثالیں دے کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے. تو پارہ 21 سورہ روم کی آیت نمبر 28، پھر اس کا ترجمہ، پھر اس کی تفسیر خزائن العرفان سے اور نور العرفان سے سنیں گے اور سمجھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے لیے جو غلام کی مثال دی ہے وہ کیا ہے. سنیے، ارشاد ہوتا ہے پارہ 21 سورہ روم آیت نمبر 28،
ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. تمہارے لیے اے مشرکو، اے شرک کرنے والو، تمہارے لیے ایک کہاوت بیان فرماتا ہے. کہاوت مثال، نظیر، مثل، ایگزامپل. تمہارے لیے ایک کہاوت بیان فرماتا ہے خود تمہارے اپنے حال سے. وہ مثل کہاوت یہ ہے، کیا تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے مال غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں؟ یعنی کیا تمہارے غلام تمہارے ساجی ہیں، تمہارے پارٹنر ہیں، تمہارے شریک ہیں؟ اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی، مال و متاع وغیرہ، تو تم سب اس میں برابر ہو. یعنی آقا اور غلام کو اس مال و متاع میں یکساں استحقاق ہو، ایسا کہ تم سے ڈرو اپنے مال و متاع میں بغیر ان غلاموں کی اجازت کے تصرف کرنے سے، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو. مدعا یہ ہے، یہ تفسیر خزائن العرفان جو صدر الافاضل خلیفہ اعلی حضرت مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی کی پیش کر رہا ہوں. لکھتے ہیں مدعا یہ ہے، تم کسی طرح اپنے مملوکوں کو اپنا شریک بنانا گوارا نہیں کر سکتے. تو کتنا ظلم ہے کہ اللہ تعالی کے مملوکوں کو اس کا شریک قرار دو. اے مشرکین، تم اللہ تعالی کے سوا جنہیں اپنا معبود قرار دیتے ہو وہ اس کے بندے اور مملوک ہیں. ہم ایسی مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین کو سمجھے، اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کو، شرک کرنے والوں کو، جو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ایک مثال ارشاد فرمائی خود ان کے حال سے. اب غلاموں کا دور نہیں، پہلے غلاموں کا دور تھا. مرد اور عورت، بڈھے بچے بکتے تھے، سیل ہوتے تھے. کہ اگر تمہارے غلام تمہارے مال میں شریک ہو، تمہارے مال و متاع میں شریک ہو، تم پسند کرتے ہو؟ اور ان کے اموال میں تصرف تم کرنے سے ڈرتے ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. جیسے ایک دوسرے کا مال بغیر اذن کی کوئی وہ بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرتا، تو کیا غلاموں کے اموال میں بھی اس طرح ڈرتے ہو؟ نہیں ڈرتے. تو جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو یہ مثال دے کر سمجھایا، تم اپنے غلاموں کو اپنا شریک بنانا گوارا نہیں کرتے، تو سب کچھ اللہ کی ملک ہے نا. اللہ سب جہان کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، دنیا و آخرت کا مالک ہے. تو اللہ کے مملوکوں کو تم اللہ کا شریک پھر کیوں ٹھہراتے ہو؟ اللہ اکبر. اب وہ نشانیاں یہ کس کے لیے ہیں؟ سمجھداروں کے لیے، عقل والوں کے لیے عبرت ہے. اب جن کو عقل ہی نہیں ہے، اور کفار جو ہیں ان کو عقل نہیں ہے. عقل تو وہ ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جو حق کو قبول کرے وہ عقل ہے، وہ عقل سلیم ہے. ٹھیک ہے. اب اسی مثال کے تحت نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں، سنیے. فرماتے ہیں
اس میں مشرکین سے خطاب ہے جو اپنے جھوٹے معبودوں کو رب تعالی کا بندہ مان کر اس کا شریک مانتے تھے، یعنی بندگی اور شرکت جمع نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کا جو بندہ ہے وہ اللہ کا شریک کیسے ہو جائے گا؟ بندہ بھی کہتے ہو، شریک بھی کہتے ہو. مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا شرک کا دار و مدار اس پر ہے کہ کسی بندے کو رب عز و جل کے برابر مانا جائے، اس طرح کہ اس کی اولاد یا رب کو اس کا حاجت مند مانا جائے. بغیر برابری کے عقیدے کے شرک ناممکن. مزید لکھتے ہیں مشرکین عرب اپنے معبودوں کی رب تعالی پر دھونس اور زور مانتے تھے کہ جو ہمارے جھوٹے معبود ہیں ان کا اللہ پر روب ہے، معاذ اللہ. رب تعالیٰ کو ان بندوں سے خوف ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا عرب کے مشرکین کا. اگر یہ بگڑ گئے تو میری سلطنت نہ چل سکے گی، وہ یہ کہتے تھے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں دھونس کی شفاعت کی قرآن کریم نے تردید فرمائی ہے. عزت و محبت کی شفاعت بعض بندوں کے لیے ثابت ہے. شفاعت کا مطلب ہے سفارش. بت جو ہیں ان کی دھو سے اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ، یہ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا. اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب اور نیک بندے اور شہداء اور صحابہ اور علماء اور بچے بھی شفاعت کریں گے بالمحبت اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے کریں گے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، علماء نے اس سلسلے میں بہت پیارے پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے ہیں. آئیے مزید ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے شرک کے ابطال پر، شرک باطل ہے اس پر بہت سے دلائل قائم فرمائے. اور یہاں ان آیتوں میں شرک کے رد پر ایک واضح حسی دلیل بیان فرمائی. حسی دلیل یعنی جو محسوس بھی کی جا سکے، ایسی دلیل کہ جب کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ کیا کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا نوکر، اس کا غلام، اس کے مال کاروبار میں شریک ہو جائے. جب تم اپنے لیے اس کو ناپسند کرتے ہو کہ تمہارے نوکروں غلاموں کو تمہارے اموال اور کاروبار میں شریک کہا جائے، یہ پسند نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے مملوک اور اس کی مخلوق کو اللہ عز و جل کا شریک کیوں کہتے ہو؟ جو چیز تمہیں اپنے لیے ناپسند ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کیوں کرتے ہو؟ اور پھر فرمایا تم کو ان سے اس طرح خوف ہو جس طرح تم کو اپنے ہم مثلوں سے خوف ہو. یعنی اس کا معنی یہ ہے کیا تم اپنے غلاموں اور نوکروں سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح آزاد لوگ ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، جس طرح جو پارٹنر ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں کہ ان سے بغیر بتائے آپ نے اس میں ان کے مال میں تصرف کیا، اس کو استعمال کیا؟ کیا تم اپنے نوکروں غلاموں سے بھی اسی طرح ڈرتے ہو؟ نہیں ڈرتے. تو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تم اپنے نوکروں اور غلاموں کو اپنے کاروبار اور املاک میں شریک بنانا پسند نہیں کرتے، پھر اس سے ڈرتے کیوں؟ ظاہر کہ ڈرنے کا سبب نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا ظاہر ہے کہ غلط اور غلط ہی غلط ہے. حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ الکوی تفسیر روح البیان میں اس کے تحت بہت پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے آپ نے بھی. آئیے اس میں سے بھی کچھ ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ الکوی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت ابو لیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ آیت ان کفار کے متعلق نازل ہوئی جو بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے
اور احرام باندھ کر حج بھی کرتے تھے، بتوں کی پرستش بھی کرتے تھے اور احرام باندھتے اور حج بھی کرتے اور تلبیہ پڑھتے، لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملکہ وما ملک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس کے وہ جو تیرا ہے، اور تو اس کا مالک ہے اور اس کے دیگر امور کا بھی تو مالک ہے۔ تو ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے یہ مثال ارشاد فرمائی۔ تفسیر در منصور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے اس مثال کے تحت جو ارشاد فرمایا، آئیے وہ بھی ہم سنتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں یہ مثال ہے جو اللہ تعالی نے اس کے لیے بیان فرمائی جو مخلوقات میں سے کسی چیز کو اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اپنے غلام کو اپنے مال میں شریک کرے، اپنے بستر میں شریک کرے، اپنی بیوی میں شریک کرے؟ اسی طرح اللہ تعالی اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی مخلوقات میں سے اس کا شریک ٹھہرائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، پارہ 23 سورہ زمر آیت نمبر 29 میں بھی اسی طرح کی ایک مثال ارشاد ہوئی۔ آئیے وہ بھی سنتے ہیں اور اس کے تحت جو علماء اہل سنت نے مدنی پھول عنایت فرمائے مختلف تفاسیر میں، وہ بھی ہم سنیں گے۔ یہ پارہ 23 ہے سورہ زمر اور آیت نمبر ہے 29۔ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے۔ کس چیز کی مثال؟ مشرک اور موحد کی، جو توحید پرست ہے اس کی اور مشرک کی، شرک کرنے والے کی۔ وہ مثال کیا ہے؟ ایک غلام میں کئی بدخو آقا شریک اور ایک میرے ایک مولا کا، کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے؟ ایک جماعت کا غلام ہے، یعنی اس کے بہت سے آقا ہیں، بہت سو کا غلام ہے، نہایت پریشان ہوتا ہے کہ ہر ایک آقا اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور اپنے اپنے کام بتاتا ہے۔ وہ حیران ہے کس کا حکم بجا لائے، کس کس کی مانوں میں، اور کس طرح تمام آقاؤں کو راضی کرے۔ اور خود اس غلام کو جب کوئی حاجت و ضرورت پیش ہو تو کس آقا سے کہے، بخلاف اس غلام کے جس کا ایک ہی آقا ہو اور وہ اس کی خدمت کر کے اسے راضی کر سکتا ہے، اور جب کوئی حاجت پیش آئے تو اسی سے عرض کر سکتا ہے، اس کو کوئی پریشانی پیش نہیں آتی۔ یہ حال مومن کا ہے جو ایک مالک کا بندہ ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، اور مشرک جماعت کے غلام کی طرح ہے کہ اس نے بہت سے معبود قرار دے دیے ہیں۔ ایک غلام میں کئی بدخو آقا شریک اور ایک نرے ایک مولا کا، کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہے؟ سب خوبیاں اللہ کو جو اکیلا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے کہ اس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ تفسیر نور العرفان میں اس مثال کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، آئیے ان کے عطا کردہ مدنی پھول بھی ہم چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مشرک، شرک کرنے والا، ہزاروں کا غلام، مومن ایک اللہ کا ماننے والا بندہ ہے۔ دو گھر کا مہمان بھوکا، جو دو گھر کا مہمان ہوگا وہ بھوکا ہوگا، اور چند آقاؤں کا غلام پریشان ہوتا ہے کہ کس کس کو راضی کرے اور اپنی حاجت کس سے کہے۔ ایک کا غلام مزے میں رہتا ہے، ایسے ہی مومن راحت میں ہے،
کافر دنیا میں بھی پریشان ہے، آخرت میں بھی۔ تو کتنی سادہ، آسان اور عام فہم دلیل بیان کی گئی کہ مشرکین بتائیں کہ ایک غلام کے کئی مالک ہوں اور ان مالکوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اور ہر مالک یہ چاہتا ہے کہ غلام اس کا ہے اور ہر مالک اس کو اپنی جانب کھینچے، اب غلام کہاں جائے کہ کون میرا اصلی مالک ہے؟ یہ مالک کچھ کہتا ہے، دوسرا مالک کچھ کہتا ہے، تیسرا مالک کچھ کہتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ آج 4 بجے زمین کو کھودنا، دوسرا کہتا ہے کہ زمین ہرگز نہ کھودنا، تیسرا کہتا ہے کہ فلاں جگہ سے سامان ہرگز نہ لانا بلکہ فلاں جگہ سے سامان لانا۔ اب تینوں کی اطاعت کیسے کرے گا؟ سب کو راضی کیسے کرے گا؟ اور ان کی حکم عدولی کی صورت میں سب ناراض، ان کی سزاؤں سے کیسے بچے گا؟ اور اس کے خلاف جو شخص صرف ایک مالک کا غلام ہو، اس کے لیے اپنے مالک کی اطاعت کرنا، اس کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ تو ہمارا رب عز و جل خالق و مالک ہے، اپنے بندوں کا رازق ہے، خالق ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، صفات میں کوئی بھی شریک نہیں، اور اس کو مثال کے ذریعے واضح طور پر سمجھایا گیا۔ یہاں پر فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 558، اس میں ایک طریقت کا مدنی پھول اعلی حضرت نے عنایت فرمایا۔ آپ لکھتے ہیں مرید غلام ہے اور طالب وہ ہے کہ غیبت شیخ میں بضرورت یا باوجود شیخ کسی مصلحت سے جسے شیخ جانتا ہے یا مرید شیخ غیر شیخ سے استفادہ کرے، اس سے جو کچھ اس سے حاصل ہو وہ بھی فیض شیخ ہی جانے، ورنہ دو درا کبھی فلاح نہیں پاتا۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں جو مرید دو پیروں کے درمیان ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ اعلی حضرت نے وہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کے ساتھ اس کی مثال دی، وہ یک در گیرو محکم گیر۔ تو ایک پیر کے جب مرید ہو جائیں تو پھر اسی کا مرید ہونا چاہیے، اور اصلاً توجہ اور پریشان نظری نہیں ہونی چاہیے کہ ادھر بھی دیکھے کچھ اوراد اس سے لے لے، کچھ احکام اس کے پوچھ لے، نہیں، جس سے بیعت ہوا، جس کی مریدی اور غلامی اختیار کی طریقت میں، اسی کی غلامی پر رہے اور استقامت کے ساتھ رہے، انشاءاللہ عز و جل پیر و مرشد کا فیضان اس کو دنیا آخرت میں کامیاب کر دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی و مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو مثالیں دے دے کر سمجھایا۔ تو جو شرک کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بہت سے معبودوں کو شریک کرتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں، وہ باطل ہیں، وہ غلط ہیں۔ سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان علی رحمت الرحمان اپنے نعتیہ کلام میں بڑا وہ ایک پیارا شعر کہتے ہیں سامان بخشش میں، آئیے اب ہم پڑھتے سنتے ہیں۔ طائران جنا میں تیری گفتگو، کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ طائران جنا یعنی جنت کے جو پرندے ہیں وہ بھی اللہ کی باتیں کرتے ہیں، یعنی اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ طائران جنا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، وہ اچھی آوازوں والے مولا تیرا ذکر کرتے ہیں، تیرے گیت گاتے ہیں۔
اور کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں، اور سب کہتے ہیں، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، اللہ 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 اللہ۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے والے الحمدللہ خوب برکتیں پاتے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان دعوت اسلامی نے قائم کیے ہیں۔ اسلامی بہنوں کو پڑھاتے ہیں، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کو پڑھاتے ہیں۔ مدنی منوں کے لیے مدرسۃ المدینہ للبنات اور مدنی منوں کے لیے مدرسۃ المدینہ للبنین۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی بہاروں کے سلسلے میں مکتبہ نے رسالہ بھی جاری کیا ہے، جس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ سینما گھر کا شیدائی۔ اس میں ایک مدنی بہار صفحہ نمبر 12 پر لکھی ہے۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں، یہ باب المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں، کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے میں گانوں کی نحوست میں گرفتار تھا، فلم ڈرامے دیکھنے، گانے باجے سننے کا شوقین تھا، بد نگاہی میری عادت میں شامل تھی، استغفر اللہ استغفر اللہ، نمازوں کی پابندی کا بھی ذہن نہ تھا۔ میری زندگی میں نیکیوں کی شمع اس طرح روشن ہوئی کہ حسن اتفاق سے میری ایک مرتبہ ملاقات ہوئی ایک اسلامی بھائی سے جن کا لباس سفید تھا، امامہ سبز تھا۔ انہوں نے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کی دعوت دی، میں نے دعوت قبول کی اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی برکت سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کا معمول ہوا، امیر اہل سنت کی بیعت ہوئی، الحمدللہ عز و جل میں نمازی بن گیا اور مسجد میں درس دینے والا بن گیا۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کی بہار دیکھیے، گناہوں سے توبہ کی، فلمیں ڈرامے گانے باجے بدنگاہی چھوڑی، اور الحمدللہ گھر والوں پر بھی انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں نمازی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ظاہر کا، باطن کا، دنیا کا، قبر کا، پل صراط کا اجالا چاہیے تو مدنی ماحول کا دامن تھام لیجیے، اور سبحان اللہ جو قرآن پڑھے گا، جو پڑھائے گا، انشاءاللہ اسے اجالا ہی اجالا اجالا ہی اجالا اجالا ہی اجالا نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Please send us your views and ideas regarding the program which you have just viewed to the following email address: feedback@madanichannel.tv, or text to the following numbers: 030126127176 and 0312492139.